السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں تمہیں اپنے بچپن کی کہانی سناتا ہوں۔ دادا نے خنکارتے ہوئے اپنے گلا صاف کیا اور کہا، تم میں سے کس کس نے دھان کا پودا دیکھا ہے؟ یہ سوال میرے سماجی سائنس کے استاد نے کیا تھا۔ اس وقت ہماری جغرافیہ کی کلاس تھی، تب میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ کلاس کے زیادہ تر بچوں نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر بیک آواز کہا تھا، سر ہم نے دیکھا ہے، سر میں نے دیکھا ہے۔ لیکن میں اپنے ہاتھ اوپر نہ کر پایا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں اپنے کلاس کا مانیٹر تھا، ہر سال امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا تھا۔ مجھے بہت خجالت محسوس ہوئی۔ میں کبھی گاؤں گیا ہی نہیں تھا۔ بچپن سے ہی ہم نے کل کارخانوں سے بھرے صنعتی شہر جمشید پور پرورش پائی تھی۔ کبھی کھیت کھلیان دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس وقت تک میں خود کو کافی بڑا سمجھنے لگا تھا، جبکہ میری عمر صرف 12 سال تھی۔ میرے استاد ہمیں بتا رہے تھے کہ دھان کی کھیتی کب اور کیسے کی جاتی ہے۔ آشاڑھ کے مہینے میں جب بارش کی ہلکی ہلکی پھوار مسلسل پڑ رہی ہوتی ہے، تب دھان کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ ساون کے مہینے میں جب ننھے ننھے پودے نکل آتے ہیں، تب انہیں اکھاڑ کر اصل کھیت میں بویا جاتا ہے۔ دھان کے ایسے چھوٹے چھوٹے پودوں کو چارہ کہا جاتا ہے۔ دھان بونے سے پہلے کھیت کو خوب اچھی طرح سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس پر ہل چلایا جاتا ہے۔ کھیت کی مٹی ہموار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کھیت میں پانی کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب مٹی پانی سے مرطوب ہو کر کیچڑ جیسی ہو جاتی ہے، تب اس میں بالشت بھر کے دھان کے ننھے ننھے پودے بوئے جاتے ہیں۔ یہ کام جتنی جلدی مکمل ہو سکے اتنا اچھا ہوتا ہے، لہٰذا گاؤں کے سبھی عورت مرد کاشتکاری مزدور اس کام کو مل جل کر انجام دیتے ہیں۔ دھان کے پودے لگاتے وقت ان کے پاؤں کیچڑ جیسی مٹی میں ٹخنوں تک ڈوبے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی دھوتی یا ساڑی گھٹنے تک موڑ کر اوپر کمر میں کھوس لیتے ہیں۔ ایک ایک پودے کو اپنے ہاتھ سے گیلی مٹی کے اندر پیوست کر کے اس کی جڑ کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل 1 یا 1.5 فٹ کی یکساں دوری پر وہ اتنے جیومیٹریائی انداز سے انجام دیتے ہیں کہ دور سے دیکھو تو یہ نظارہ بڑا دل فریب معلوم ہوتا ہے۔ ان میں ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ تو ان میں ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی خداداد صلاحیت موجود ہوتی ہے۔